اسکول ہے تو یہ اگر آ جاتی ہے اسی ایک میں سے اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں ٹینس پہلے لکھے ہوا آ جاتے ہیں کہ یہ کون سا ٹینس ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، یا کوئی بھی اور ٹینس آ جاتا ہے. اسی کے اندر 3 ٹینس ہوتے ہیں، آگے 4 ان کی کتنی ہوتی ہیں، پرفیکٹ ہے، کون سا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے پہلے، کیونکہ جس میں صرف دوسری فارم آ جائے، یہ دوسری سیکنڈ فارم ہے اور یہ پریزنٹ نہیں ہے، پاسٹ ہے. کیونکہ جب سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے تو وہ ماضی کو پاسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. پہلا جو سمپل ٹینس ہے جس کو بولتے ہیں، اور پاسٹ کے لیے استعمال ہے. اب اگر اس میں آ جاتا ہے کہ یہ فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ ہے، اس طرح کا کوئی کوشچن آ جاتا ہے ایم سی کیو میں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ سیکنڈ فارم ہے. اگر اس طرح سے آ جاتا ہے کہ کیا یہ ناؤن ہے، کیا یہ پروناؤن ہے، کیا یہ ورب ہے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ کیا یہ آپشن آ سکتی ہے ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ٹھیک ہے جی، اور یا یہ جو ہے یہ ورڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، ایسے بھی آ سکتا ہے. یہ آپشن اس طرح کی بھی دی جا سکتی ہے. گرامر بیسڈ کیا ہوتی ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ 20 نمبر ہمارے بڑے امپورٹنٹ ہے پیپر پیٹرن کے لیے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، اگر تو یہ دیکھیں وینٹ پہ آ جاتا ہے انڈر لائن، تو یہ وینٹ جو ہوگا یہ ناؤن نہیں ہے، کیونکہ ناؤن ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، کوئی شے ہوتی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ وینٹ جو ہے یہ نہ تو پروناؤن ہے. پروناؤن اگر ہوتا، اب میں 10 in 1 پڑھا رہا ہوں کیونکہ پروناؤن اس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ سمیع اللہ از اے گڈ بوائے، ہی از کلاس مانیٹر. اب جب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہی پروناؤن کے طور پہ شمار ہو رہا کسی کی جگہ. اب اگر اس طرح سے آ جائے کہ یہ کیا ہے، ناؤن پروناؤن ورب ایڈجیکٹو میں سے، تو یہ پھر ورب ہے. سمجھ آئے؟ کیونکہ یہ فارم آف ورب ہے، سیکنڈ فارم آف ورب لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اب اسی کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو پڑھانا چاہوں گا. اگر وینٹ کے نیچے انڈر لائن نہیں ہوتا، اسکول کے نیچے انڈر لائن آ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر یہ ناؤن ہوگا. اور یہ نہ تو یہ پروناؤن ہے، یہ ناؤن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس یہ چیز ناؤن آ جائے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگر انڈر لائن آ جائے، آپ ایک ہی جملے سے آپ کو اتنی چیزیں سکھا دیں پیپر پیٹرن کے لیے کہ اس میں گرامر کیا ہوتی ہے. گرامر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں یہ رہیں گی، اوپر سے جملہ بدل سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. اب یہ ناؤن آئے گا تو اسکول ناؤن ہے، اسکول پروناؤن، اسکول ورب نہیں ہے، اسکول ایڈجیکٹو نہیں ہے. اچھا جی، اب اگر اسکول کے اوپر انڈر لائن نہیں ہوتا یا ہی کے اوپر انڈر لائن آ جاتا ہے تو یہ ہی کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ مجھے سمیع اللہ بتا سکتا ہے کہ ہی ان چاروں میں سے کیا ہے. ہی ایڈجیکٹو نہیں، آپ نہیں بتانا بھائی. ہی ایڈجیکٹو نہیں ہے. ایڈجیکٹو تو کسی کی خوبی یا خامی کو بیان کرتا ہے. پروناؤن وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نام کے بجائے، کسی چیز کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے. ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے. تو یہ پروناؤن چلائے گا، یہ پروناؤن ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں، اگر میں یہاں پہ کچھ آپشن اب چینج کر رہا ہوں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، میں اس لیے پیپر کے پیٹرن کو ڈسکس کرتا ہوں. 2 گھنٹے ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہے، اتنا تھوڑا ہے. تو میرے بچوں، یہ اب ہم 2 کے اوپر آ جاتے ہیں اور ادھر تھوڑا سا ہم چینج کر لیتے ہیں. ایک آپشن، ایک 2 آپشن ہم چینج کر لیتے ہیں. یا ناؤن کی بجائے ہم دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل، اور ہم ادھر پریپوزیشنز دیکھ لیتے ہیں. تو اب ان میں سے تو کوئی بھی لفظ جو ہے، ہی وینٹ ٹو اسکول. اب 2 آ گئی، 2 کی بات. ایک جملے کو ہم نے کس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. اب آپ 2 ہے اس کو ٹھیک ہے یہ جوڑ بھی رہے، لیکن ان میں سے یہ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا یہ آرٹیکل، جو کہتے ہیں یہ آرٹیکل ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ورب ہے، جو کہتے ہیں کہ ایڈجیکٹو ہے وہ آپ کرتا ہے، جو کہتے ہیں یہ پریپوزیشن ہے. شاباش. پریپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ حروف کو کہتے ہیں، جیسے میں، سے، تو، پر، تک، یہ پریپوزیشن ہے.
ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے، اب اس طرح کا کوئی کوشچن آئے کسی چیز کی خوبی ہے یا خامی ہے، کوئی بیڈ ہے، کوئی خامی بھی اس میں شامل ہے، اگر خوبی ہے گڈ ہے یا خوبی ہے بیڈ خامی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ ہاں کلر جتنے بھی ہیں کلر بھی اس میں ایڈجیکٹو میں آتے ہیں. اور جیسے کوئی آنیسٹ ہے یعنی اچھا انسان ہے، نیک ہے، دیانتدار ہے، آنیسٹ ہے. اور اسی طریقے سے ایک جو ہے وکڈ ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسچیویس ہے، بات کیا مسچیویس ہے، شرارتی ہے. تو ہاں جی اچھا مطلب نہیں مسچیویس کہتے ہیں شرارتی کو، ناٹی کو. اور دیکھیں جو شخص مطلب موٹا ہے یا کوئی پتلا ہے، ویک ہے، کمزور ہے، یہ ساری اس کی خوبیاں ہیں اور صاف ہے. تو یہ ایڈجیکٹو میں آئے گا. یہ صفحہ نمبر 31 پر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے. تو اور اس کے مطابق جتنے بھی لفظ ایڈجیکٹو کے کوئی اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے، جیسے کہ میں دیتا ہوں کہ تو ایڈجیکٹو کی اگر قسمیں بھی دیکھیں کہ کیا ہے، یہ سارا کچھ پیج نمبر 31 پر یہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ انڈر لائن والا جو نیچے دیکھیں کہاں سے آ سکتے ہیں کوشچن. 32 پہ چلے جائے، پیج نمبر 32. تو اس میں جو لکھا ہوا ہے انڈر لائن دا ایڈجیکٹو یوز دا. اب یہ دیکھیں کہ یہ آ جاتا ہے اصل آنیسٹ مین. یہ دیکھ انڈر لائن ورڈ جو ہے، اگر اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایڈورب ہے یا یہ ایڈجیکٹو ہے. اب ایڈجیکٹو کوئی بھی ہے، کس قسم کا ایڈجیکٹو ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ یہ اچھا لفظ ہے، وہ باروں کا ایسا اچھا. اب یہ ناؤن ہے یا یہ جو ہے ورب ہے، یہ آ سکتی ہے آپشن. آپشن کوئی بھی ہو سکتی، ایک آپشن چیز میں ٹھیک ہوگی. تو آپ مجھے یہ بتائیں شعیب کہ یہ ایڈجیکٹو ہے. تو یہ آپ کے پیج نمبر 31 اور 32 اس کو کور کر رہے ہیں. دیکھ لیں جو آپ کے پاس ہے 33 پہ بھی یہ کور ہو جائے گا. اب ٹائپ آف ایڈجیکٹو ہے وہ آپ دیکھ لیں کون کون سی ہیں جی. اس میں یہ پیج نمبر 33 پہ آپ چلے جائیں. کیا اب یہ دیکھیں جی، یہ پیج نمبر 37 پہ چلے جائیں. وہاں پہ ہے سینونمز ہے اور انڈر لائن ورڈ آر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ لفظ اچھا بچوں کی گرامر میں آپ یہ چیزیں پہلے تو ہم نے ایڈجیکٹو دیکھ لی ہے، اس سے پہلے کچھ آرٹیکل ورب اس طرح چیزیں دیکھی ہیں، ناؤن پروناؤن کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے. اچھا جی اب یہ کیا ہے، سینونمز کیا ہوتے ہیں کہ جو چیزیں آپس میں ان کے لفظ ایک جیسے معنی رکھتے ہیں. اینٹونیمز ہوتے ہیں مختلف معنی رکھنے والے، متضاد. اور سینونمز جو ہوتے ہیں وہ سیم میننگ رکھنے والے، ایک جیسے معنی رکھنے والے. تو یہاں پہ ہے جیسے یہ آئی ہیٹ پولوشن ہے، آئی ڈس ہیٹ کا ڈس لائک ہو جائے گا. یہ آپ کو سمجھ آئی ہے سمیر کہ ہیٹ جو ہوتا ہے اس کا ڈس لائک یعنی ایک جیسے معنی سے یہ ہے اس کو مترادف اردو میں کہتے ہیں. مترادف ہم مانی بھی کہتے ہیں. ہم مانی الفاظ اور اس کو مترادف بھی کہتے ہیں. مترادفات بھی کہتے ہیں، مترادف بھی کہتے ہیں. مترادف ہے اور مترادفات بھی کہلاتے ہیں، ہم مانی الفاظ بھی کہلاتے ہیں، سیم میننگ بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو جو انٹونیم ہے وہ الٹ یعنی متضاد. یہ متضاد برعکس الٹ یعنی دوسرے معنی رکھنے والے. اب یہ صفحہ نمبر آپ کو 37 پہ ملیں گے یہ چیزیں. اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے کہ ہی از گو ٹو سکول ہوتا ہے اور یہ انڈر لائن کیا ہوتا ہے اور انڈر لائن کے بارے میں آتی انسٹرکشن. آپ نے اس کو
اگر ہم نے یہ کیا یہ رینٹ آئے گا، کیا یہاں پہ گوئنگ آئے گا، کیا یہاں پہ جو ہے اب ول کو آئے گا، اور یا پھر یہ ہے سونگ آئے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس ٹینس کی نوعیت کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا اس میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں جی یہ اب اس کو میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم آگے کام کر سکیں۔ یہ دیکھیں تو یہ ہی از گڈ، اگر از ایم آر یا واز ور آ جاتا ہے تو پھر یہ میں رکھیں کہ اگر از ایم آر واز ور آ جاتا ہے کسی سینٹینس کے ساتھ تو جو ورب ہوگا، یہ پہلے کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، پچھلے میں بتا دوں کہ یہ ورب ہے، تو جو ورب آئے گا اس کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ از ایم آر واز، اگر واز ور آتا ہے یا از ایم آر کچھ بھی آتا ہے فارم پہلی لگے گی، از ایم آر واز ورب کے ساتھ پہلی فارم لگے گی اور پھر آئی این جی والا گوئنگ والا ٹھیک ہوگا۔ یہ اب یہ اس کو ٹھیک کریں گے گوئنگ کو، کیونکہ یہاں پہ پھر انڈر لائن ورب گوئنگ ہے۔ دیکھیں بچوں یہ دیکھیں جیسے ڈو ناٹ ہے تو ہم ڈونٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز کو ہم نے اس طرح بنا دیتے ہیں، اس فارم میں بنا دیتے ہیں، آئی ہیو ہے، چلو تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آئی ہیو اور آئی ادھر سے لگا کے تو سا ایسے لکھتے ہیں آئی شیل، اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا آئی شیل پتہ چل گیا۔ اس کو ہم اگر آئی ایسے لکھتے ہیں آئی شیل تو یہ ہماری کنٹریکشن کا یہ پیج نمبر بھی دیکھ لیں کہ کنٹریکشن کا لیے پیج نمبر 38 ہے۔ یہ اب یہ کس کس کو سمجھ میں آ گئی بات؟ سب کو آ گئی ہے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں وی آر ہے، کہتے ہیں وی آر تو وی آر، اسی طرح ایسے کر کے بتاتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کیا ہے، اور اب آپ دیکھیے ہم اب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ورب کے اوپر، آپ بات کر رہے تھے کہ ورب کیسے، ہم کوئی سوال آ جاتا ہے ورب کا، اس کو کیسے ہم سالو کریں گے۔ اب اگر یہ ایسے آ جاتا ہے کہ تو مارو، اگر ایسے آ جاتا ہے اور یہ انڈر لائن ہوتا ہے، یہ ورڈ غور کرنا ہے، آئی گو ٹو اسکول ٹو مارو، اگر تو ٹو مارو نہ لگا ہوتا تو پھر آئی گو ٹو اسکول تو ٹھیک تھا۔ اب یہ کہ میں کل اسکول جاؤں گا، آئی گو ٹو اسکول ٹو مارو، موسیٰ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے اور کیا چیز لگانی چاہیے؟ آئی ول، شاباش۔ تو ہماری برادر بال پلے فٹ بال کو کون سا بچہ ٹھیک کرے گا؟ ہاں جی آپ بتاؤ۔ My brother was playing football. اس میں صرف یہاں پہ پلینگ کیونکہ میں بتا سکوں تو اس ایم آر ورب یہاں پہ آئے گا، رٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آگے جو ورب آ رہا ہوگا اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، آئی این جی ساتھ۔ تو یہ پلینگ کی جگہ پلینگ آ جائے گا، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کے جملے وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ماڈل پیپر بھی موجود ہے، اور ہاں پوچھنے والے کہ یہ ہے کیا، یہ بھی ضرور آتے ہیں کہ کیا آیا کہ یہ کون سا سینٹینس ہے، کیا یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے۔ اچھا اگر یہ آ جاتا ہے، اگر یہاں پہ تو یہ آ جاتا ہے کہ یہ پوچھیں کہ یہ پاسٹ میں لکھتا نہیں کچھ ٹائم کا مسئلہ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، پاسٹ یا پریزنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس میں از ایم آر آ جائے گا، یاد رکھنا جس میں از ایم آر آ جائے گا وہ پاسٹ نہیں ہوگا، وہ پریزنٹ کنٹینیو ہوگا، کنٹینیوس ہوگا۔ از ایم اور آگے آئی این، جس میں از ایم آر آئی این کے ساتھ ہوگا وہ کنٹینیوس ٹینس ہوگا، پریزنٹ کا، اور جس میں ورب وار ہوگا اور ساتھ آئی این جی والا جملہ ہوگا، ورب کے ساتھ آئی کی لگی ہوئی ہوگی، وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا۔ اور اگر کسی کے ساتھ ہیڈ ہے اور اگر تھرڈ فارم آ جائے گی، ہیڈ تھرڈ فارم ساتھ آ جائے گی تو وہ پرفیکٹ ٹینس ہوگا۔ اگر ہیڈ آ جائے گا یا ہیو آ جائے گا اور ساتھ تھرڈ فارم آ جائے گی تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا۔ اور اگر
ہیڈ آ جائے گا اور تھرڈ فارم لگے گی تو پاسٹ پرفیکٹ ہے. ہم ایک ایک اس کا کرتے ہیں اور اب ٹائم ہمارے پاس 4 ہو گیا ہے. اب سینٹینس سے نکلتے ہیں, ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ he has eat, اب آپ نے ٹھیک کر دینا مینگو. اب ہم نے اس کو دیکھنا کہ یہاں ہیز کے ساتھ ورب آ جاتا ہے, یاد رکھنا یہاں ہیز کے ساتھ آگے یا ہیز کے ساتھ ورب آ جاتا ہے. یہی ہم آئی ہیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہیز کا بھی ایک سینٹینس آ جائے. آپ سنیں بھائی آئی ہیز, اب یہ ایٹ ہے اور یہ بنانا ہو جاتے ہیں فرسٹ کیا. اب یہ ہم نے ایٹ کو کیسے ٹھیک کریں گے, پہلے اس جملے میں اس طرح جناب بتا دیں کیسے صحیح کریں گے. آئی ہیو ایٹن, ہم تھرڈ فارم یا تھرڈ فارم آپ لگیں گے. اس ایم آر واز ور آتا تھا تو پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگتا تھا, یاد ہو گیا. اور جب اب ہم 10-in-1 کھیل رہے ہیں گیم, ایک چیز بتاتے ہو 10 چیزیں ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو وقت آ جائے. تو آئی ہیو ایٹن, اب ایٹن تھرڈ فارم, ٹھیک ہے, تھرڈ فارم یہ لگے گا. اور ایک میں ایٹن نہیں لگے گا کیونکہ یہاں سے صرف ہیڈ سمجھا رہا تھا. اور اگر ہیڈ آ جاتا ہے دے ہیڈ اور پھر یہاں پہ ایٹ آ جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے کوئی بھی شے ایپل, چلو اس کے لگا لیتے ہیں ایپل, وہ ایپل آتے تھے تو اس میں بھی ہیڈ کے لیے بھی ایٹن ہی آئے گا, ٹھیک ہے. تھرڈ فارم آف ورب آئے گی, ہیز ہیو اور ہیڈ کے لیے تھرڈ ہی فارم آتی ہے ہر صورت میں, تینوں کے لیے تھرڈ فارم پتہ چل گیا. اور اگر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹینس ہے کس چیز کا, کون سا ہے, اگر یہ آ جاتا ہے کہ بتائیں جو کون سا ٹینس ہے تو وہ بتایا جائے گا کہ یہ جو ٹینس ہے آئی ایم, یہ اس میں ہے رہے گا, وہ پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا. وہ بھی نیچے انڈر لائن کر کے لکھ سکتے ہیں. آج بتائیں کون سا ورب کو نیچے لائن لگا دیتے ہیں تو ہے بھی کر کے نیچے لائن لگا دیتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے, پاسٹ پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ پرفیکٹ ہے, فیوچر ہے, کچھ بھی لکھ دیتے ہیں تو آپ نے کہنا جی یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. اور یہ نیچے جس میں ہیڈ آ جاتا ہے, یاد رکھنا آپ نے ہیڈ, وہ پاسٹ پرفیکٹ, یہ دیکھیں یہ والا یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے اور یہ والا پریزنٹ پرفیکٹ ہے. تو یہاں ہیز ہیو ہیڈ آئے گا, تھرڈ فارم آف ورب آئے گی. ہی ایٹ میں ہوگا جس انڈر لائن آتا ہے تو یہ آپ کو پتہ, اور یہ اگر کرتے ہیں پہلے نمبر پہ سیکھ لیں کہ اگر ہی ایٹ میں کو آ جاتا ہے اور یہ اس میں سے یہ بتائیں کہ ہم اس کو پہلے چیک کریں گے کہ ہی شی اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب جب آتی ہے تو ایٹس ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کی کیا ہوگی, اب لکھتے ہیں ایٹس اور ایٹنگ اور ایٹن نہیں ایٹ, سیکنڈ فارم ایٹ اور ایٹن میں سے آپ مجھے بتائیں مجھے کہ ہی ایٹ مینگوز میں کیا آنا چاہیے. یہ چار میں سے کون سی آئے گا, یہ آپشن ہے ایٹ, یہ ٹھیک ہے ایٹس آئے گی آپشن ہمارے پاس. ہم اس کو لگائیں گے اس والی ایکشن کو. تو بچوں اس میں ایس فارم ہے, یہ آئی این فارم ہے, پاسٹ سمپل ہے, پاسٹ پارٹیسپل ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں ایس فارم. یہاں پہ اگر آ جاتا ہے ہی ایٹ میتھڈ, یہ آ جاتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم کیا یہ آئی این فارم کیا یہ اب تو سمجھ بتا ہی نہیں رہا یہ کون سا ہے. جی آپ بتائیں. اب تو سمجھ تمہیں نہیں پتا کہ ان چاروں میں اب تو سمجھ ان چاروں میں سے یہ کیا ہے. ایک منٹ جی, اب تو سمجھ کہہ رہا ہے کہ یہ والا سینٹینس ایس فارم ہے. خیر آپ بتائیں. پاسٹ سمپل ہے, سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے, اس میں سیکنڈ فارم لگتی ہے, سیکنڈ فارم ہے, پاسٹ سمپل ہے. یہ یاد رہے گی یہ چیز